دریافت فرمایا کہ نماز جنازہ میں امام نے 3 تکبیرات کہہ کے سلام پھیر دیا اور میت کی تدفین ہو گئی ہے، جنازہ دوبارہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ یہ جو میت کی تدفین ہو گئی ہے تو نماز جنازہ تو اصلاً ہوا نہیں نا، کیونکہ 3 تکبیرات کہی گئی، چوتھی تکبیر کہی نہیں گئی۔ اگر امام نے جان بوجھ کے نہیں کی تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر غلطی سے رہ گئی تو اور پھر وہ اسی روا روی میں تدفین ہو گئی تو امید ہے انشاءاللہ جنازہ بھی اللہ کے ہاں ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ بشری نسیان اور ساو اور کسی چیز کا بھول جانا ہے، یہ انسان کے لوازمات میں سے ہے، ہر آدمی بھول جاتا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر بھولا ہے یا جان بوجھ کے کچھ بھی کیا ہے، 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اندر اس میت کے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا چاہیے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ عموماً 3 دن اور 3 راتوں میں میت کا جسم فنا نہیں ہوتا۔ جب فنا نہیں ہوتا اور اعضاء وہ منتشر نہیں ہوتے تو اس میں پھر وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر میت ناپاک ہے تو پھر تو جنازہ پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ تو امید ہے کہ اتنی دیر تک وہ جسم اس کا پھٹتا نہیں ہے، تو 3 دن اور 3 راتوں میں بس ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ میت سامنے رکھی ہوئی ہے اور جا کر اسی طریقے پہ اس کا جنازہ پڑھ دینا چاہیے۔ پوڈ کاسٹ کے لیے وقت چاہیے تھا اقرار صاحب، وہ کیوں بھئی؟ پتہ نہیں، ہم بھائی اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے یا جو لوگ کسی نہ کسی فن میں ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ان سے وقت لیجئے، آپ کی مرضی ہے، باقی ہم اس قابل ہی نہیں، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ بات کر سکیں۔ عمر گزری لیکن اب بھی تردد ہوتا ہے کہ جمعے میں کیا ایسی بات کریں، خطبہ دیتے ہوئے بھی آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ شرم آتی ہے، جاہل آدمی کیا کرے۔ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور یہ فائدہ ہے کہ اس میں 1 سال کے بعد لڑکے کی YTO 100+ ہو تو کمپنی لڑکے کو فارن ٹور کرواتی ہے۔ سال کے بعد مینیجر نے کہا کہ آپ کی YTO، یہ ہوتا کیا ہے YTO؟ اس کو بھی تو لکھنا تھا۔ جانے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ 95% ہے، آپ کا ٹور نہیں ون ہوگا۔ مجھے اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کوئی چھوٹے بچے ہیں تو آپ اپنی YTD خود کیلکولیٹ کرتے۔ محترم، میں ان پر اعتماد کر کے اپنی YTD نہیں رکھی۔ اب آپ سے جاننا یہ ہے کہ اس میں میری غلطی ہے یا میرے مینیجر صاحب کی غلطی ہے۔ مینیجر صاحب نے بھی جب ایک مرتبہ رپورٹ دے دی تھی نا تو انہیں اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی غلطی ہے کہ پہلے رپورٹ ٹھیک نہیں دی یا ٹھیک دی ہے اور آپ نے اسے ٹھیک نہیں سمجھا۔ جو کچھ ہے مینیجر پہ ہے، اس کا اقرار اور انکار وہ دونوں اس کے ذمے۔ حیا اور احسان میں بھی کوئی مبالغہ آرائی کا عنصر موجود ہے، اس میں یہ اللہ کا شکر ہے آپ نے عنصر عین سے لکھا، ورنہ الف سے لکھ دیتے ہیں، جس میں نکیر کرنے کی شرعیت یا سیرت سے کوئی قواعد و ضوابط ملتے ہیں۔ یہ قواعد جو تھا عین سے لکھنا تھا، اسے حمزہ سے لکھ دیا، اچھا ہوا، گناہ کی معافی مانگ لی نا۔ مثلاً مہمان نوازی اور حیا کو نیکی کے اس درجے تک لے جانا کہ کوئی ایسا فرد جو غیر خاندان کا ہو یا باقی خاندانوں کے ساتھ کوئی جزوی رشتہ ہو، اب اس پر احسان کر دیا ہے تو پورا خاندانی بشمول بیوی بچے بھائیوں کو اس خدمت کرنا اور اس شخص کے احسانات کو یاد دلاتے رہنا غلط بات ہے بھائی، یہ باتیں غلط ہیں۔ حیا میں مبالغہ خود غلط ہو جاتا ہے،
احسان کرتا ہے اور احسان میں جو چیزیں اپنی ضروریات زندگی کی ہیں وہ بھی کسی کو دے دینا، یہ غلط بات، یہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس میں بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے توا بھی اٹھا لائے اور چولہا بھی اٹھا لائے اور جھاڑو بھی اٹھا لائے کہ اللہ کے رسول سے نیلام کر کے جہاد میں، یہ سب مبالغے کی اور غلط باتیں۔ نیکی اور احسان اور تقوی بڑی اچھی چیز ہے، مگر ایک لمٹ میں رہتا ہے نا آدمی۔ اب فضول خرچی کرنا غلط بات ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ بالکل ہی پیسے کو سکوڑ کے رکھ لے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر چیز خرچ کر دے۔ وہ بچوں نے شور مچایا کہ دیسی گھی کھانا ہے، تو بابا نے دیسی گھی بند کر کے ایک بوٹل میں ڈاٹ لگا کے دے دیا اور کہا بچوں روٹیوں پہ مل لیا کرو۔ تو وہ جو انتقال ہو گیا اور بڑے بھائی جب پیچھے آئے تو انہوں نے اٹھا کر اوپر رکھ دی۔ وہ پہلے تو پھر چلو روٹی پہ مل لیتے تھے، پھر سیخ لگا دیتا تھا کبھی کبھی بابا، تو وہ جو اوپر رکھ دی نا بوتل، تو بھائیوں نے بہنوں نے کہا کہ ابا کے ہوتے چلو کبھی سیخ لگ جاتی تھی، کبھی مل تو لیتے تھے بوتل کو، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سیخ سڑپا تو گئے بابا جی کے سنگ، اب تو فقط دیکھا بھالی رہ گئی۔ تو اس لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور وہ انسان کو انصاف کے ساتھ خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ اس میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، یہ باتیں کسی کے ساتھ نیکی کرنا پھر کچھ نیکی کے عوض میں غلام ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اساتذہ کا غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ استاد نے پڑھایا بڑی اچھی بات ہے، ان کی عزت ہے، احترام ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بازار لے جا کے کوئی بیچ دیں گے ولیعذ باللہ۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام بھی بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اس میں انسانوں کی اچھائی ہی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے ہر کام میں اچھائی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ اچھائی اس انسان کے لیے نہیں، غیر کے لیے ہوتی ہے۔ عذاب جو آتا ہے تو اچھائی اس کے لیے نہیں ہوتی، جو خدا کا عذاب جس پہ برسا ہے اچھائی اس کے لیے ہے جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو ہوتے تو اللہ کے سارے کام اچھے ہی ہیں، پر کس کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے نا بھیا۔ لیکچر یا ریکارڈنگ کے درمیان ویڈیو کے نیچے چلنے والا ٹکر رومن اردو میں، یہ میرا کام نہیں بھائی سلطان صاحب، مجھے اس کا معلوم بھی نہیں کہ کون کیا کرتے ہیں۔ یہ خاتون ہیں، ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں، کچھ ہزار پینشن آتی ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تمام ضروریات کی اشیاء موجود ہیں، اس کے باوجود ان کا جتنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے نا اتنا زکوٰۃ لینے کو ہی وہ مستحق ہے، انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ انسان کو تنگی کی زندگی سے نکالنا اور راحت پہنچانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنہ کے علماء سے سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے، اور اہل سنہ کی کچھ حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے، رہنمائی فرمائے۔ احمد بلال صاحب ہمیں تو نہیں معلوم، یہ جو شیعہ سنی علماء کہتے ہیں نا ان سے پوچھیں، حوالہ وہ کہتے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ہے جو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہی تھی کہ اس کے پابند رہنا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، طعنہ زنی، یہ دیکھو نا، طعنہ تیز سے تاء سے ہے یا طوع سے ہے، کن معاملات میں زبان کی پکڑ ہوگی؟ ڈرانا، دھمکانا، گالی، فحش گفتگو، مزاح، ان پر گرفت ہو جائے گی یا ان کے رد عمل پر ہوگی؟ مثلاً غلط خواہشات کو دل سے زبان پر لانا، کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ یہ صرف تبھی جب اس سے آگے بڑھ کر عمل کیا جائے۔ ہر وہ بات جو انسان کو نقصان پہنچائے، اس سے جانوروں کو نقصان پہنچائے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ اس کے درجات ہیں، مثلاً گالیاں دینا، گالی اب اس نے اس لیے دی ہے کہ اس نے اس سے بھی زیادہ غلط حرکت کی ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس نے بدلہ ایک درجے کا لیا ہے۔
اسی طرح غیبت ہے، فحش گفتگو ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ گناہ کی چیز کو سوچنا اللہ نے اسے معاف کیا ہے، کسی جبر پہ مجبور ہو جانا اللہ نے اسے معاف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ ہر چیز پر پکڑ کرے گا، حتیٰ کہ جو تمہارے جی میں آتا ہے اس پہ بھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کا رسول، ہم تو کئی مرتبہ دل میں گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، اگر اللہ اس پہ بھی پکڑ کرے گا تو زندگی کیسے گزرے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، اللہ ہم نے تیری بات سنی اور ہم نہیں مانتے۔ یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم مانتے۔ پھر وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو جو دن بھر ادھر ادھر کی قسمیں کھاتے رہتے ہو، اللہ اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ پھر دعا بھی سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار ہم بھول کے کوئی غلط کام کر بیٹھے، یا اے رب انجانے میں ہو جائے، ہم اس حکم کو جانتے ہی نہیں تھے، اللہ اس پہ پکڑ نہ فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستکرہتموہ، جب تم پہ کوئی جبر کرے کہ کوئی کام گناہ کا کرو، جھوٹ بولو، بے حیائی کا کوئی کام کرو، جھوٹی گواہی دو، اور تم نہ چاہتے ہو، اور وہ جس پہ تمہیں دھمکا رہا ہے وہ دھمکی دینے والا اسے پورا بھی کر دے گا، اس میں طاقت ہے، وہ کہے گا مار دیں گے تم، طاقت ہے نا، وہ کہیں گے جھوٹا مقدمہ تم پہ ڈالوں گا اور 10 سال قید دے دوں گا، طاقت ہے نا۔ وہ کہتا ہے یہ غلط گواہی دو، نہیں دو گے تو تمہاری گھر کی عورتیں، تمہیں پھر پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ سب کچھ کر گزریں گے۔ ایسی گواہیوں پر، ایسے دھمکانے پر، ایسے جبر پہ جو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ ہوں، ولیعوذ باللہ۔ اس میں یہی نہیں، شدید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو دھمکیاں دے کر لوگوں سے جھوٹی گواہیاں ڈلوائیں گے، غموس بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا۔ غم ایسا کہتے ہیں کسی کو ڈبو دینا، سمندر میں ڈبو دینا، اپنے باقی لوگوں کی زندگیاں ڈبو دے گا، برباد کر لے گا۔ ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ احمد صاحب، کام خواتین کے کپڑے کا ہے، جب تک نہ دیکھیں تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سے سوٹ کی طرف یا رنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نظر کی حفاظت کیا کریں؟ کچھ نہیں بھیا، جو کام ہے اپنا آرام سے کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، کوئی ایسی مسئلے نہیں ہو جاتے، نہ اتنی شریعت۔ اپنے طور پہ آدمی محتاط رہے، بس اپنے طور پہ اللہ کے اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح رکھے۔ یہ سب چیزیں اللہ اتنی نیکیاں کروا لیتا ہے کہ وہ نیکیاں گناہ کو دھو دیتی، گناہ نیکیوں کو نہیں دھوتا۔ یاد رکھو، ہم اہل سنہ کے مسلک میں، عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتے، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ حدیث شریف میں کھانے کے درمیان اور آخر پر پانی پینے کے متعلق کوئی حکم آیا ہے؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کسی کو پابند کرے۔ یہ طبعی مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بالکل مختلف بھی تھا، پانی نہیں پیتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، اور جو طلب ہوتی تھی جیسی وہی نوش فرمایا کرتے تھے۔ دودھ کو طبیعت چاہتی تھی وہ نوش فرما لیتے تھے، پانی پینا چاہتے تھے پانی پی لیتے تھے، ہر طرح کا عمل حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر اگر منع کر دیں، فرض کر لیں کسی مرض کی وجہ سے کہ پہلے پانی نہ پیا کرو، مت پیے، وہ منع کر دیں کہ آخر پہ پانی نہیں ہے، نہ پیے، ڈاکٹر کہتے ہیں درمیان میں پی لیا کرو، پی لیا کرو۔ ان چیزوں میں اللہ نے، شریعت نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے سب لوگوں کو اس میں رعایت اور چھوٹ دی ہے۔ جس جگہ سنتیں پڑھی جائیں اسی جگہ فرض نماز پڑھی جائے۔ ٹیکسس سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے، دیکھیں
اصل بات یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کو گواہ بنا لینا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے زمین زیادہ سے زیادہ گواہی دے، ایک چیز۔ دوسرے دو عبادتوں کے درمیان فاصلہ نہ کرنا یہ تباہ کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا تھا، وہ اٹھے اور انہوں نے وہی نفل شروع کر دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے نہ کرو، یعنی مثلاً 4 فرض پڑھے ہیں نا، ابھی اٹھ کے 2 سنتیں شروع کر دی تو کوئی دیکھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ 6 رکعتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا۔ تو ایسا کام 2 نمازوں کے درمیان جس سے صاف واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ اس نے نمازوں کے درمیان 2 نمازوں کے درمیان کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے 2 نمازیں الگ الگ ہو گئی، مثلا اٹھ کے چل پڑا، اب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے، پھر دوسری پڑھی ہے، فرض پڑھے، نفل پڑھے، کیا 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 نہیں کیا۔ ایک آدمی نے گفتگو کر لی کہ مجھے راستہ دے دے، اب 2 نمازوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوئی نا، جیسے چلنا، جیسے کلام کرنا، جس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ شریعت کا مقصود یہ ہے۔ اب اگر اٹھ کے وہ جائے نماز کے کنارے پہ نماز پڑھنے لگا ہے، پہلے درمیان میں کھڑا تھا، اس سے بتا دیا اپنے عمل سے کہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں۔ اب زمین گواہی دے قیامت میں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی۔ تو اصل مقصد اتنا سا ہوتا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد دائیں بائیں جگہ تلاش کرنا، آگے پیچھے ہو جانا، یہ سب مستحب ہے، استحباب سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز بس مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نمازوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، سنتیں وہاں پڑھتے تھے۔ جمعہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، ساتھ ہی حجرہ تھا، گھر تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، جمعے کے 2 فرض کے بعد 4 پہلے پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے؟ ہم سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ 4 پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے 2 پڑھتے تھے۔ بعض جگہ اس کے بالکل برعکس بھی ہے، اس لیے فرض نماز پڑھ کے سب سے اچھا یہ ہے کہ باقی نماز گھر جا کے ادا کریں۔ جیسے فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ کے ہی آتے تھے، ظہر کی سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کے گھر ادا فرماتے تھے، پہلے بھی پڑھ کے آتے تھے۔ مغرب کی سنتوں کے لیے تو آپ ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں شروع کیں اور اتنی طویل ہو گئیں کہ مسجد خالی ہو گئی، 2 رکعتیں شروع کیں اور اتنی طویل ہو گئیں کہ عشاء کا وقت قریب آ پہنچا، اور عشاء کے بعد تو تشریف لے جاتے ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر۔ اسی لیے ائمہ میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس فرض نماز کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے کہ فرائض اور سنتیں ان دونوں کے درمیان وقفہ کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کہا ہے، خود ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی روایت کے آخر پہ کہہ دیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تفصیل سے لکھا ہے، لیکن خلاصہ وہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا۔ عارف صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ٹی بی مرض کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر کسی ایک ہاتھ میں کوہنی سے پہلے والے حصے میں چمڑے کے نیچے دوا ڈال کر قلم سے گھیرا لگا دیتے ہیں، اور گھیرا لگائے حصے کو اگلے 72 گھنٹوں تک پانی سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب آدمی وضو کا کیا کرے؟ ڈاکٹرز جب ایسا دائرہ اور ایسی چیزیں لگا دیں نا تو ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہے اپنی جان کو بچائے۔ ٹی بی ہے، اللہ نہ کرے کینسر، کوئی بھی چیز، ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں، اس پر مسح کر لے، بالکل پانی جو تری رہ جاتی ہے نا ہاتھ پہ، بس اس کو پھیر لے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، بس وضو ہو جائے گا۔
اتنی جگہ کو گیلا نہ کرے، باقی اس کو دھو لے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے، تو اس کو جگہ کوئی چھوڑ دے۔ شوہر کا انتقال پاکستان میں ہو گیا ہے، امریکہ میں گزشتہ 19 ماہ سے ہوں، مجھے عدت کے بارے میں بتائیں کہ کہاں گزارنی ہے، اور مونٹیسری اسکول میں نوکری کرتی ہوں، کیا وہ دوران عدت جاری رکھ سکتی ہوں؟ بی آپ عدت وہیں گزاریں امریکہ میں ہی، اور کہیں آنا جانا نہ ہو آپ کا۔ جہاں تک اسکول میں پڑھانے کا تعلق ہے، اگر آپ اس کے بغیر گزارا کر سکتی ہیں، کچھ سیونگز ہیں، 4 مہینے 10 دن آپ گزار سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو چھٹی لے لیں۔ وہ کہیں کہ چھٹی نہیں دیتے ورنہ نوکری ختم ہو جائے گی، تو نوکری کو نہ چھوڑیے اگر وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ دن کو آپ اسکول میں پڑھا لیں اور رات ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائیں، رات باہر نہ گزاریے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ عدت آپ گزاریں 4 مہینے 10 دن، جبکہ معاش کا بندوبست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو محتاجی ہے، پیسے نہیں ہیں، سیونگز نہیں ہیں، کرنے ضروری ہے، تو پھر اپنی نوکری کیجئے اور جا کر دن کو پڑھا کے شام کو واپس آ جائیے۔ رات کو اسی جگہ گزارنا ضروری ہے، اور امریکہ میں ہی گزاریں، اس کا سفر نہ کریں۔ نزار صاحب کہاں سے؟ اچھا، فرمایا کہ یہ دعا کہ اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، قرآن شریف کی کون سی صورت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ نزار صاحب قرآن کریم میں یہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس پوری حدیث کا پڑھنا تو ذرا ایسے ہی ہے، دشوار ہے، مگر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بدکاری کو جائز قرار دے دیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں کسی خاتون کے ساتھ تعلق قائم بھی کر لوں اور گناہ بھی نہ ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی شناعت اور برائی بیان کرنے میں انہیں مثالیں دیں۔ مسند احمد میں یہ مثالیں آئی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پہ اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا 3 چیزیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس سلسلے میں جتنے گناہ کر چکا ہے اللہ اس سے معاف کر، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو ایسی چیزوں سے پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ جو مقامات شرم کے ہیں اللہ ان کی حفاظت کی سے توفیق دے۔ یہ ہے کل حدیث۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ جملہ پڑھتے تھے، یہی کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبی، اور اللہ دل میں جو ایسے خیالات اور چیزیں آتی ہیں اے رب ان سے میرے دل کو پاک فرما، وحسن فرجی، اور اللہ ان مقامات کی حفاظت کی توفیق بخش جن کو تو نے حرام قرار دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہاں مل جائے گی۔ بہشتی زیور میں مہاشوی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب میں جادو کے ٹوٹکے بیان کرنے کے لیے عادات کی تعویذات ذائچے کی شکل میں بیان کیے، کیا ان کو استعمال کرتے رہیں، باقاعدگی سے کرتے رہیں؟ بالکل کرتے رہیں بھیا، اس میں کیا ہے؟ تعویذات کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا القول الجمیل دیکھ لو، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تو زبردست تعویذ لکھتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، بالکل منع نہیں فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تعویذ لکھ کے اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیا، ختم ہوئی بات، قصہ۔ منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات سے جن میں شرک پایا جاتا ہے، شرکیہ جملے پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ پائے جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جسے دعا سکھا دینا کسی کو، ایک پڑھتا رہتا ہے ایک نہیں پڑھ سکتا، مرض کی وجہ سے یا حافظے کی وجہ سے یاد نہیں رہتا، یا بچہ ہے اس کو تعویذ لکھ کے ڈال دیا، دونوں چیزیں برابر ہی ہوئی نا۔
آنکھوں پنکچر اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ آنکھوں پنکچر وہ چائنیز کا طریقہ ہے، سوئیوں کے ذریعے کرتے ہیں، اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات ہے بھائی؟ سوال یہ ہے کہ حافظ، علامہ، مفتی جیسے دیگر الفاظ نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہلواتے تھے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، تو آج ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے بھیا، کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً اسامہ رضی اللہ عنہ کا یا اسامہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا پاؤں چوما اور کہا کہ بہت بڑے علم والے ہیں۔ علامہ وہی ہوتا ہے نا، اس زمانے میں مقری کہتے تھے، مقری کا مطلب ہوتا تھا حافظ، جو قرآن کریم پڑھا سکے اس کو کہتے تھے، اس سے کوئی حرج نہیں، کہا جا سکتا ہے اب بھی۔ لیکن اب یہ جو شروع ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے، اور اس سے بڑھ کے کہ حضرت قدوۃ السالکین اور ماہر شریعت اور طریقت اور 2 ٹکے کا آدمی نہیں اور ایک لفظ بولنا نہیں آتا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو خراب بھی کرتی ہیں، اور فضول میں جس سے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یا یہ کہ یہ جو چیزیں اسلام نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان چیزوں کو بھی وہ نہیں کر سکتا، وہ ان القاب کو، الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ بڑی بری بات، دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور یہ دھوکہ دینا ہے۔ یہ جتنے اساتذہ بڑے لوگوں سے ہم نے پڑھا، وہ بھی ایک دوسرے کو مولوی اور مولانا ہی کہتے تھے۔ مفتی ہونا تو بہت بڑا لقب ہے، اب ہمارے ہاں تو ناقل رہ گئے۔ مفتی جو ہوتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑا اللہ نے علم دیا ہوا ہوتا تھا، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی شخص اپنی ملکیت میں موجود مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دے اور بعد میں پتہ چلے کہ حساب لگاتے وقت غلطی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی ملکیت میں موجودہ مال سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس زائد رقم کو آفتاب صاحب بالکل اگلے سال میں لے جائے، اگلے سال میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً 1,00,000 روپیہ اس نے دینا تھا اور اس نے سمجھا کہ 1,50,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، اب اس نے اس 1,50,000 روپے کو ادا کر دیا تو 50,000 جو ہے وہ اس سے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا تھا، وہ 1 سال کی زکوٰۃ پہلے سے ہی دیتے تھے۔ مثلاً کوئی بھی ہجری سال شروع ہے نا، قمری سال، تو قمری سال میں وہ 1 سال کے حساب سے زکوٰۃ پہلے دے دیتے تھے، اس ڈر سے کہ ایسے نہ ہو انتقال ہو جائے اور درمیان میں زکوٰۃ رہ جائے اور اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہو جائے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی نیکی تھی، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کوئی 1 سال پہلے ہی اپنی پچھلی زکوٰۃ کو ادا کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قارون پہ اپنا فضل فرمایا تھا۔ فضل ہر وہ چیز جو اللہ اس کے ڈیزرونگ سے بھی زیادہ دے دے، وہ ہے فضل۔ اللہ نے فرمایا نا، ایک نیکی کی 10 دے گا، 1000 دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 600 ایک پائی جو ہے کبھی اللہ کے یہاں 700 دے دیتی ہے۔ جیسے گندم کا دانہ ایک بیجا تھا، اب اس سے کتنا مل رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہر وہ چیز جو اللہ اسے اس کی ڈیزرونگ جو ہوتی ہے، جتنی چیز کا مستحق ہوتا ہے اس سے زیادہ دے، اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے قارون پہ فضل فرمایا، قارون جتنا ہو سکتا تھا پیسہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے دے دیا، بہت اچھی بات ہو گئی۔ اللہ نے اس پہ فضل فرمایا۔ اب اس فضل کا اس نے کیا کیا، یہ اس انسان کی کوتاہی ہے جس نے قارون نے کیا تھا۔ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ جس بات پہ بھی ہوئی۔ بیٹے کو قرآن پاک حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروایا تھا، اس نے 2 سال میں 10 پارے کر لیے۔ بیٹا اگر نہیں حفظ کرنا تو بتا دو، کہتا ہے اسکول داخل کرائیں۔ بھائی ہم اس پہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، یہ سوال پھر آ گیا۔ ہم تو سیدھی سادھی بات جانتے ہیں
کہ جن بچوں نے اسکول پڑھنا ہوتا ہے نا، آگے کالج اور یونیورسٹی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کا قرآن ہی محفوظ نہیں رہتا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو یاد رکھنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، وہ جس طرح اونٹ صحرا میں بھاگتا ہے، اس سے زیادہ جلدی قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ تو قرآن تو ایک دم سے 2-4 ماہ نہ پڑھیں سب بھول بھال جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آگے اسے اسکول، یونیورسٹی اور کالج ہی پڑھانا ہے، پھر خاص طور میں اس میں پروفیشنل چیزیں، مثلاً آرمی کا آفیسر ہے، کیسے ممکن ہے کہ اسے قرآن پاک یاد رہے؟ کوئی بہت ہی کرامت والا ہو تو الگ بات ہے، نہیں یاد رہتا۔ اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ یہ کہنے کو تو صرف یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے چلے گئے تو 2 بجے کوئی گھر نہیں آتا، شام کو رات تک کبھی کبھی ٹریننگ میں، کیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے لیے تو اس سے بھی زیادہ مشکل، پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وکیل ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انجینئر ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچوں کو آئندہ وہ تعلیم دلانی ہے تو کیوں اسے گناہ میں ڈالتے ہو؟ اب ساری زندگی اس پہ سوار رہے گا کہ یار قرآن بھی بھول گیا اور نوکری کرتا رہا اور یہ کرتا رہا اور یہ کرتا رہا۔ اس لیے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ ہم بچے کو کرنا کیا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مولوی مفتی بنانا ہے تو اس میں بھی اتنی مشکلات پیش آتی ہیں کہ اگر وہ صحیح معنی میں فتوے کا یا ان چیزوں کا کام کرتا رہے تو اس کے لیے قرآن پاک کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہ ہم سے پوچھیں نا، مدارس میں بچے ہمارے جیسے یاد کرتے ہیں، جو کچھ انہیں اس میں کرنا پڑتا ہے، بچے کو باقاعدہ حدیث خاص طور پہ پڑھتے پڑھاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وقت ہی باقی نہیں بچتا، پھر بھی اس کے باوجود جبر کر کے بھی 1.25 پارہ روز پڑھو، 1 پارہ روز پڑھو۔ تو اس لیے پہلے متعین کیجیے آپ بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں، جو بنانا ہے اس کے مطابق کریں۔ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کن 5 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ کسی بھی مسلمان کا مسلک پر یقین یا پیروی کرنا ضروری ہے، مثلا دیوبندی بننا ضروری ہے، وہابی، بریلوی، شیعہ۔ اگر کوئی مسلمان سیدھا سادہ اسلام پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ دیکھو بھائی، ایک کام کرے، جس مسلک سے بھی ہو نا، جو بھی مسلک ہے تمہارا، کوئی 40 دن نکالو۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور 40 دن 2 نفل روز پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، خدایا تیرا دین اختیار کیا ہے، اللہ کی در جاؤں۔ ہمارا زمانہ بہت آزمائشوں کا ہے اور یہ آزمائشیں ختم نہیں ہونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَرَدتَّ بِقَوْمِ فِتْنَةٍ، اللہ آپ یہ طے فرما لیں کہ کسی امت، کسی قوم، کسی علاقے کے لوگ، ملک کے لوگ انہیں آزمائش میں ڈالنا ہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا دعا سکھائی، یہ نہیں کہا کہ فتنے اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، فرقے تو نت نئے بننے ہیں۔ فرمایا اللہ سے کہو اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال، یہ تو سلسلے لمبے جاری رہیں گے، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اب پچھلے 200-300 سال سے تو کوئی نیا فرقہ پیدا بھی نہیں ہوا نا، اتنے ذہین لوگ جو تھے نا، یہ فتنے اور یہ آزمائشیں اور نئے فرقے بنانا یہ بڑے ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی اٹھ کے بنا لیتا ہے، بہت ذہانت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، اور بہت علم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ ذہانت ساری کی ساری وہ ان علوم میں لگ گئی جن علوم سے پیسہ آتا ہے، وہ دین کی طرف آئی ہی نہیں۔ اس لیے ذہین علماء بہت کم پیدا ہوئے، بہت کم، کسی بھی فرقے میں۔ وہ جتنے ذہین بچے تھے کاکول چلے گئے، وہ جتنے ذہین بچے تھے کاکول جانے کی بسیں کم پڑ گئیں، یقین مانو۔
وہ جتنے ذہین تھے پنڈی میڈیکل کالج میں چلے گئے، وہ کچھ رہ گئے تھے تھوڑے سے، وہ آرمی میڈیکل کالج میں چلے گئے، کچھ اور جو تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے گئے، تو باقی رہ کیا گیا؟ کالی گاڑی باہر کھڑی ہے، ہاں جی، کالی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ تو جتنے ہمارے ذہین بچے ہیں وہ پروفیشنل نالج میں چلے گئے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ علم کمائی کے لیے ہو گیا، تو جو مسجد میں آئے وہ بیچارے کہاں جائیں؟ وہ کتنے ذہین ہیں جو کوئی نیا فرقہ، اس سے نئے فرقے اب پیدا ہونے وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن جتنے شعبوں کا نام لیا ہے ذہانت کی بنا پر ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک ڈاکٹر ایک علاج بتاتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں یہ بھی دوائی شامل کر لیں، وہ تیسرا اپنی ذہانت سے بولتا ہے، کہتا ہے دیکھو اس کا یہ اثر ہوگا، یہ بھی شامل کر لو۔ ڈاکٹر اگر اچھا ہے وہ کہتا ہے سر بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، مجھ سے یہ رہ گئی۔ ایک آفیسر ہے، آدمی کو کہتا ہے سر اس طرح حملہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس طرح، تیسرا کہتا ہے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے یار اس طرح کرو۔ وہ ذہانت وہاں چلی گئی نا۔ تو اس لیے جو تھوڑی بہت کچھ رہ گئی ہے اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ جانچ ہے، اللہ مجھے اس پہ صحیح راہ پہ رکھ، بس آسان طریقہ ہے۔ قیامت میں فرض کر لو کہ تم اس فرقے کے ساتھ اٹھے جو گمراہ تھا، تو اگر ہمت پڑے تو یہ تو کہہ سکو گے نا کہ اللہ میں نے تو مانگا تھا، اب جب آپ ہی نے طے فرما دیا کہ ہدایت نہیں ملنی تو میں کیا کرتا؟ ٹھیک ہے، یہ آسان جملہ ہے، اسی سے پیار کی آبرو، وہ جفا کرے میں وفا کروں، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو ہی کہے کہ میں کیا کروں۔